کیا انسان کو کنٹرول کرنے والا جو اصل مرکز ہے وہ اس کا دل ہے؟ جیسا کہ ہزاروں سال سے الہامی کتابیں اور خاص طور پر قرآن بتاتا آ رہا ہے، یا پھر یہ سارا نظام ہمارا دماغ چلا رہا ہے؟ بالکل، جیسا کہ آج کی جدید سائنس دعویٰ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا الجھا ہوا اور فکر انگیز سوال ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور آج کے اس گہرے تجزیے کا آغاز ہم اسی سوال سے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو ذرائع اور نوٹس موجود ہیں ان میں ایک انتہائی دلچسپ مقالہ ہے جس کا عنوان ہے دل قرآن میں، دماغ سائنس میں، اصل کنٹرول روم کون؟ اس مقالے میں نیورو سائنس کی حیران کن دریافتوں اور قرآنی فلسفے کو ایک ساتھ رکھ کر انسانی شعور کی اصل حکمیت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار موضوع ہے۔ بالکل، اور میں شروع میں ہی یہ واضح کر دوں کہ ہماری آج کے اس نشست کا مقصد کسی ایک نظریے کو رد کرنا یا کسی بحث میں محض جیتنا نہیں ہے۔ ہاں، مقصد جیتنا نہیں ہے، بلکہ ہم معلومات کے اس بظاہر الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ علم حاصل کرنے کے شوقین ذہنوں کے لیے ایک زبردست آہا لمحہ تخلیق کیا جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع جتنا قدیم ہے ہماری آج کی اس تیز ترین جدید دنیا کے لیے اتنا ہی متعلقہ بھی ہے۔ ہاں، یعنی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں انسانی وجود کو دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف ہمارے پاس وہ حکمت ہے جو صدیوں سے انسان کی رہنمائی کر رہی ہے، اور دوسری طرف لیبارٹریز، MRI اسکینرز اور مائکروسکوپ سے حاصل ہونے والا ٹھوس ڈیٹا ہے۔ بالکل۔ عام طور پر جب ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ لیکن آج ہم جن حقائق پر بات کرنے والے ہیں وہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور میں کہوں گا کہ ایک انتہائی حیران کن سفر پر لے جاتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سفر شروع سے ہی تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اپنے نوٹس میں موجود قرآنی نقطۂ نظر کی طرف آئیں تو وہاں انسانی وجود کی مرکز کے طور پر دل یعنی قلب کو پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سورہ محمد کی آیت 24 کا ذکر بہت نمایاں ہے، جہاں ایک انتہائی طاقتور سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ذرا اس استعارے کی گہرائی پر غور کریں۔ یہاں بات صرف جسمانی طور پر کچھ نہ سمجھ پانے کی نہیں ہو رہی، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایسی کیفیت کی نشاندہی کی جا رہی ہے جہاں انسان کا اندرونی کنٹرول روم ہی مقفل ہو چکا ہو۔ بالکل، اور یہ تصور صرف ایک آیت تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم دیگر حوالوں کو دیکھیں تو سورہ الاعراف کی آیت 179 میں واضح طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ ہاں۔ اور پھر سورہ الحج کی آیت 46 اسے مزید کھول کر بیان کرتی ہے کہ اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہوتا بلکہ اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کیا بات ہے! جب ہم ان آیات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ قرآن کے نزدیک انسان کے عقائد، اس کا ایمان، اس کا نفاق، اس کا اندرونی اطمینان اور یہاں تک کہ اس کے رویوں کی سختی، یہ سب کچھ براہ راست دل سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی انسانی رویوں اور اس کے فیصلوں کی جو سب سے گہری بنیاد ہے وہ سینے میں موجود اس مرکز کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو ایک لمحے کے لیے روک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کھلی آنکھوں سے حقائق کو دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، بالکل، لیکن پھر بھی وہ ان حقائق کو تسلیم نہیں کر پا رہا یا ان پر عمل نہیں کر رہا، تو اس نقطۂ نظر کے مطابق اس کی وجہ آنکھوں کی بینائی یا کانوں کی سماعت کی خرابی نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ دل کے ادراک کا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ گویا سمجھنے، محسوس کرنے اور شعوری فیصلے کرنے کی اصل مشینری دل کے اندر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع خلاصہ ہے، اور جب ہم اس قرآنی فلسفے کو اتنی صراحت کے ساتھ دل کو مرکز مانتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی دل ہی انسانی جسم اور شعور کا اصل کنٹرول روم ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جیسے ہی ہم اس فلسفے سے نکل کر جدید سائنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، لیبارٹری کا دروازہ کھولتے ہیں، صحیح، اور ماہرین اعصابیت یعنی نیورو سائنٹسٹ سے یہی سوال پوچھتے ہیں، تو وہاں سے ملنے والا جواب اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، بالکل مختلف سے آپ کی مراد وہی دعویٰ ہے نا کہ سب کچھ دماغ کنٹرول کر رہا ہے؟ جی ہاں،
وہی دعویٰ. کیونکہ جدید نیورو سائنس کے جو حقائق ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو واضح طور پر یہی بتاتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہمارے فیصلے، یہ سب دماغ کے اندر ہو رہا ہے. بالکل. اور جب ہم دماغ کے سائز اور اس کی پیچیدگی کی بات کرتے ہیں تو اعداد و شمار واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ تقریباً 86 ارب نیورونز کا ایک انتہائی پیچیدہ نیٹ ورک ہے. 86 ارب؟ ہاں، 86 ارب. یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس کا تصور کرنا بھی محال ہے. تو اگر سائنس ہمیں اسکرین پر دماغ کے مختلف حصوں کو فیصلے کرتے ہوئے دکھا رہی ہے تو کیا یہ پرانے تصورات کی مکمل نفی نہیں ہو جاتی؟ ہم اس تضاد کو کیسے سمجھیں؟ یہ تجسس بالکل فطری ہے اور سائنس کا موقف اپنی جگہ بہت ٹھوس ہے. 86 ارب نیورونز کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ ہمارے سر کے اندر موجود ایک پوری کہکشاں ہے اور سائنس نے اس کہکشاں کے مختلف حصوں کے کام بھی بہت باریک بینی سے دریافت کر لیے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر ہمارے علم میں لائے گئے ذرائع میں دماغ کے 3 انتہائی اہم حصوں کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا. پہلا ہے پری فرنٹل کارٹیکس. یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو پیشانی کے بالکل پیچھے ہوتا ہے اور یہ بنیادی طور پر ہماری منطق، منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کو سنبھالتا ہے. ہم جو بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں وہ اسی حصے کا کمال ہے. تو اگر میں اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں تو جب میں یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں کون سا کریئر چننا چاہیے یا یہاں تک کہ آج صبح ناشتے میں کیا کھانا چاہیے، یہ تمام تر منطقی تجزیہ دراصل میرا پری فرنٹل کارٹیکس کر رہا ہوتا ہے. درست؟ بالکل درست. اور پھر دوسرا اہم حصہ ہے جسے ایمگڈالا کہا جاتا ہے. ایمگڈالا. یہ دماغ کے اندر بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے. یہ ہمارے اندر خوف، غصے اور خطرے کے جذبات پیدا کرتا ہے. یعنی یہ ہمارے جسم کا فائر الارم ہے. تو جب اچانک سڑک پر کوئی گاڑی میرے سامنے آ جائے اور میں خوف کے مارے بریک لگا دوں یا مجھے کسی کی بات پر شدید غصہ آ جائے اور میرا دل چاہے کہ میں چیخنا شروع کر دوں تو وہ اس وقت میرا ایمگڈالا ہائی الرٹ پر ہوتا ہے اور مجھے رد عمل دکھانے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں، وہ الارم ایمگڈالا ہی بجا رہا ہوتا ہے. اور تیسرا حصہ ہے ہپوکیمپس، جس کا کام ہماری یادداشت کو محفوظ رکھنا ہے. صحیح. بچپن کی یادیں، کسی پرانے دوست کا چہرہ یا کوئی گزرا ہوا تلخ تجربہ، یہ سب ہپوکیمپس میں سٹور ہوتا ہے. تو اب ذرا اس پوری تصویر کو دیکھیں. جی. جب سائنس ان تمام چیزوں یعنی فیصلوں، جذبات اور یادداشت کی مکمل ذمہ داری دماغ کے ان مختلف حصوں پر ڈال دیتی ہے اور اسے 86 ارب نیورونز کا ایک خود مختار کنٹرول روم ثابت کر دیتی ہے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دل کا کردار شاید صرف ایک پمپ تک محدود ہے. بالکل. یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد معلوم ہوتا ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس موجود معلومات کا ذخیرہ یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہیں سے اس سائنسی انکشاف کا آغاز ہوتا ہے جو ان دونوں بظاہر مخالف نظریات کے درمیان ایک ایسا پل بناتا ہے جس کی ہم نے توقع بھی نہیں کی تھی. بالکل. جب ہم جدید ترین تحقیق کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دل صرف خون پمپ کرنے والی ایک عام سی مشین نہیں ہے. ہاں. ایک انتہائی حیران کن حقیقت جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر باقاعدہ اپنے نیورل خلیات یعنی نیورونز موجود ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 40,000 ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جو پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے. محققین نے ان 40,000 خلیات کے مجموعے کو باقاعدہ ہارٹ برین یعنی دل کے دماغ کا نام دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اپنا ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی فعال اور طاقتور اعصابی نظام موجود ہے. لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں. ایک طرف دماغ کے 86 ارب نیورونز ہیں اور دوسری طرف دل کے صرف 40,000 نیورونز. یہ تو بالکل ڈیوڈ اور گولیت والا مقابلہ لگ رہا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ایک عام انسان تو یہی سوچے گا کہ یہ 40,000 خلیات بھلا 84 ارب خلیات کی وسیع و عزیز سلطنت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سمندر کے سامنے ایک قطرے کے برابر ہے. بالکل. پھر یہ ہارٹ برین اتنا اہم کیسے ہو گیا؟ یہ بہت ہی شاندار مشاہدہ ہے. بظاہر یہ تعداد کا ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے لیکن یہاں معاملہ مقدار کا نہیں بلکہ معیار اور اثر کا ہے. اچھا. اور اس اثر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس رابطے کو سمجھنا ہوگا جو دل اور دماغ کے درمیان ہر وقت جاری رہتا ہے. ہمارے ذریعے میں سٹیون پورجس کی پولی ویگل تھیوری
اور انسانی جسم کے خودکار اعصابی نظام یعنی آٹونومک نروس سسٹم کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ٹھہرے، پولیویگل تھیوری، آٹونومک نروس سسٹم؟ جی یہ الفاظ سننے میں تھوڑے بوجھل اور پیچیدہ لگ رہے ہیں، کیا ہم انہیں بالکل سادہ اور عام فہم زبان میں سمجھ سکتے ہیں تاکہ بات سننے والوں کے اوپر سے نہ گزر جائے؟ بالکل، اسے ایک عام روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ آٹونومک نروس سسٹم کو آپ جسم کا ایک ایسا آٹو پائلٹ یا بیک گراؤنڈ آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں جو ہمارے سوچے بغیر کام کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ آپ کو سانس لینے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، دل دھڑکنے کے لیے بٹن نہیں دبانا پڑتا، یہ سب آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اس آٹو پائلٹ سسٹم میں سب سے اہم کردار ایک خاص نس کا ہے جسے ویگس نرو کہتے ہیں۔ اس ویگس نرو کو آپ ایک بہت بڑی اور تیز رفتار ہائی وے سمجھ لیں جو دل اور دماغ کے درمیان بچھی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک 2 وے ہائی وے ہے جہاں سے معلومات دونوں طرف جا رہی ہیں؟ بالکل 2 وے ہائی وے ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس ہائی وے پر دماغ سے دل کی طرف جانے والا ٹریفک کم ہے، جبکہ دل سے دماغ کی طرف جانے والے پیغامات کا ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ واقعی؟ جی، یعنی دل دماغ کو زیادہ ہدایات بھیج رہا ہے بنسبت اس کے کہ دماغ دل کو بھیجے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن ایک خاص ردم میں متوازن انداز میں چلتی ہے۔ ہاں، یہ پرسکون دھڑکن ویگس نرو کی ہائی وے کے ذریعے دماغ کو ایک سگنل بھیجتی ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ جب دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے تو اس کا تناؤ کم ہو جاتا ہے، جذبات معتدل رہتے ہیں اور انسان کا پری فرنٹل کارٹیکس انتہائی صائب اور واضح فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا۔ لیکن جب اس کا الٹ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں انسان کسی خوف میں ہے یا اسے کوئی شدید پریشانی لاحق ہے، تب یہ ہائی وے کیسے کام کرتی ہے؟ جب انسان خوف یا شدید تناؤ میں ہوتا ہے تو دل کا ردم بگڑ جاتا ہے، دھڑکن بے ترتیب اور تیز ہو جاتی ہے۔ اب دل اس ہائی وے کے ذریعے دماغ کو خطرے کا سگنل بھیجتا ہے۔ اچھا۔ جیسے ہی یہ سگنل دماغ تک پہنچتا ہے، دماغ کا وہی حصہ یعنی امیگڈلا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، فوراً ہائی الرٹ پر آ جاتا ہے۔ اور جب امیگڈلا الرٹ ہوتا ہے تو وہ منطقی فیصلے کرنے والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو دبا دیتا ہے یا اسے بائی پاس کر دیتا ہے۔ تو مطلب دماغ کی لاجیکل سائیڈ بند ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ دماغ بظاہر فیصلے تو کر رہا ہے، لیکن اس کی کارکردگی مکمل طور پر اس بات پر انحصار کر رہی ہے کہ اس وقت دل کی حالت کیا ہے۔ یہ تو ایک مکمل طور پر مربوط اور حیران کن نظام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل اور دماغ 2 الگ الگ جزیرے نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بے خبر ہو کر اپنا اپنا کام کر رہے ہوں۔ جی نہیں۔ اور نہ ہی یہ کوئی حریف ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی ٹیم ہے جہاں ایک کا اثر دوسرے پر پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیں۔ سائنس کا یہ جو ہارٹ برین ہے، یہ تو ایک فزیکل حقیقت ہے، 40,000 خلیات پر مشتمل ایک مادی چیز ہے۔ لیکن جب ہم واپس قرآنی تصور کی طرف جاتے ہیں اور وہاں